بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمعصومين۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت یعنی مالک رقاب امم، نبی محترم، رسول معظم، شفیع امم، صاحب جود و کرم، فخر حضرت سیدنا آدم و فخر بنی آدم، یعنی مالک ہر دو سرا، والی کون و مکان، مکین گنبد خضرا، معصوم حضرت سیدتنا آمینہ احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم، جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، خلاق لم یزل ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور ہم سب کو ایمان اور محبت اور اخلاق والی زندگی بسر کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ جمادی الاخری، جسے جمادی الثانی بھی کہا جاتا ہے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں اور بلا فصل حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب اور حضور کے خلیفہ ہیں، اپنے دامن میں لاجواب بے مثال فضائل اور مناقب رکھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے بہت ساری آیات طیبات میں آپ کے فضائل کو اور آپ کے شرف کو، آپ کی بزرگی کو بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لا تعداد مقامات پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف اور ان کے مناقب و محامد کو بیان کیا ہے۔ تمام اصحاب رسول بشمول بالخصوص اہل بیت اطہار، اولاد رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادگان اور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وابستگان بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو بڑی کھلے دل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔
معلوم یہ ہوتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اصحاب رسول آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی رحیم، انتہائی مہربان، انتہائی شفیق اور ایک دوسرے کے لیے انتہائی خیر خواہ اور غم گسار تھے. ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کے اندر نیک خواہشات اور اچھے جذبات رکھتے تھے. کسی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہ تھا، اناد نہ تھا، کوئی میل کچیل نہ تھا. سب اصحاب رسول، آل رسول، اہل بیت اطہار کا آپس میں یہ دل نہایت پاکیزہ، نہایت صاف، نہایت اجلا اور ایک دوسرے کے لیے انتہائی محبتوں کا مرکز تھا. رب ذوالجلال نے یہ فضیلتیں اور یہ منقبتیں، بہت سارے فضائل کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے حضور کے قریبیوں کو عطا فرمائے. دیکھیے آج 14 صدیوں کے بعد جس کا تعلق قرآن سے ہو جائے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، تو ہم ان حفاظ کو، ان علماء کو آج کے اس پرفتن دور میں بھی پیٹھ نہیں کرتے. ہم شرم کرتے ہیں، ہم حیا کرتے ہیں کہ یہ صبح و شام اللہ کا قرآن پڑھنے والے ہیں. توجہ ہے، یہ صبح و شام اللہ کا قرآن پڑھنے والے، ان حفاظ کا ادب کرتے ہیں، ان حفاظ کا احترام کرتے ہیں، علماء کو پیٹھ نہیں دیتے، علماء کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم اور فوقیت دیتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ جو علماء ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھا ہے اور یہ دین کو پڑھتے ہیں اور یہ حضور کے دین کے ساتھ ہم سے زیادہ وابستہ ہے. تو ہم ان علماء کو اچھی جگہ پر بٹھانا اور اچھا مقام دینا اور اچھی حالت کے اندر ان کو دیکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ فقط ایک وجہ ہے کہ ان لوگوں کی نسبت اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ ہے. آج 14 صدیوں کے بعد اندازہ لگائیے کہ جو قرآن مجید کو پڑھے، بظاہر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہر عالم کا، ہر قاری کا مقام اگر آپ نے پوچھنا ہے تو رسول اللہ سے پوچھئے کہ کیا مقام ہے. لیکن بظاہر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک معمولی سا میرے جیسا کوئی قاری، کوئی حافظ، کوئی عالم اگر وہ ڈائس کے اس طرف بیٹھ کر اس طرف بیٹھنے والوں کو پڑھائے تو ان کا یہ مقام ہے، ان حفاظ کا یہ مقام ہے اور ان طلاب کا یہ مقام ہے کہ ہم ان کے سامنے ادب کے ساتھ اور ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو جو رسول پاک کے پاس بیٹھتے ہیں، جو رسول پاک کے پاس بیٹھتے رہے، جنہوں نے اپنی کل کائنات، اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن اور اپنی کل کائنات حضور کے قدموں پہ قربان کر رکھی ہو اور حضور نے ان کی ہر ایک ادا کو محبوب جانا ہو اور اپنے دربار عالی شان میں قبول کر لیا ہو، جو حضور کے دربار کے اندر بھی مقبول اور محبوب، اللہ کے دربار میں بھی مقبول اور محبوب ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے ان صحابہ کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. بالخصوص امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ کی عزت کی قسم کسی بھی دانا، عقل مند اور منصف مزاج آدمی پر اللہ کی عزت کی قسم پوشیدہ نہیں ہے. اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کو دنیا کائنات پر یوں بلند و بالا کر رکھا ہے. جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے لگتا ہے، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں،
آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی ساری دنیا کو ایک سائیڈ پہ رکھے، اللہ کے حکم کو مقدم رکھے، اللہ کی بات کو ماننے والا ہو، نبی پاک کی سنت عظیمہ پہ عمل کرنے والا ہو، آج کے دور میں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو، اللہ پاک جبریل کے ذریعے سے اعلان کرواتے ہیں پوری دنیا میں، جبریل اعلان کرو، عرش والوں سے کہو یہ بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، عرش والو اس بندے کے ساتھ محبت کرو۔ پھر وہ فرشتہ دنیا کے ہر ایک منصف مزاج پاکیزہ دل والے بندے کے کان میں یہ بات ڈال دیتا ہے اور اللہ القاء کر دیتا ہے، لوگوں فلاں بستی، فلاں گاؤں، فلاں دیہات، فلاں قصبہ، فلاں محلہ، فلاں گلی، فلاں گھر کا بندہ میرے سے محبت کرتا ہے، میرے رسول سے محبت کرتا ہے، دنیا والوں اس سے محبت کرو۔ عرش والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، فرش والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ دوستو آج کے اس پرفتن دور میں اگر کوئی مخلص ہو جائے، آج کے اس دور میں اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے لگ جائے تو اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ دنیا میں اعلان کروا دیا جاتا ہے، تو جو اس دور میں مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھیں، زیارت کریں، اللہ کے قرآن کی تلاوت اور محمد عربی کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتے ہوں، ان اصحاب رسول کا کیا شرف، کیا بزرگی، کیا ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کو کسی ایک منصف مزاج آدمی پر بھی پوشیدہ نہیں رکھا، ابو بکر صدیق کے فضائل و مناقب کو پوری دنیا کے اوپر بلند و بالا فرما دیا ہے۔ کون ابو بکر صدیق؟ مستدرک حاکم کے اندر آتا ہے، کان ابو بکر صدیق من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان الوزیر۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کے وزیر تھے، وزارت مصطفیٰ کی جگہ پر، وزارت مصطفیٰ کی جگہ پر تھے، مصطفیٰ کے وزیر، توجہ ہے، مصطفیٰ کے وزیر، یہ چھوٹی بات ہے۔ غلام مصطفیٰ ہونا، غلام مصطفیٰ ہونا کعبے سے افضل کر دیتا ہے، وزیر مصطفیٰ ہونا کتنا بلند و بالا کرتا ہوگا۔ جو غلام مصطفیٰ بن جائے وہ کعبے سے افضل ہو جاتا ہے، تو جو وزیر مصطفیٰ بن جائے، کان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان الوزیر۔ فرمایا ابو بکر صدیق وزارت مصطفیٰ کے عہدے پر سرفراز تھے، وہ مصطفیٰ کے وزیر۔ فکان یشاورہ فی جمیع امورہ، فکان یشاورہ فی جمیع امورہ۔ کون ابو بکر صدیق؟ جو مصطفیٰ کے مشیر اعلیٰ تھے۔ حضور اپنی ذات کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں جو معاملات ہوتے، مصطفیٰ جان رحمت حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مشاورت فرماتے تھے، ان کا مشورہ لیا کرتے، اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں۔ نہیں، شاید توجہ نہیں کی لوگوں، آپ اور میں بڑی کھلی بات سمجھانے کے لیے کیا کرتا ہوں، آپ کا میرے ساتھ والہانہ محبت ہے، میری آپ کے ساتھ والہانہ عقیدت و مودت و محبت ہے، مگر کبھی میں نے اپنے گھر کے معاملات آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت نہیں، بے شمار محبت ہے، آپ کو بے تحاشا عقیدت ہے، مگر آپ اپنے گھر کے معاملات ڈسکس تو نہیں کرتے۔ کس کے ساتھ ہم کرتے ہیں؟ جس پر ہمیں بہت زیادہ اعتماد، جو ہمارا دل جانی ہوتا ہے، جو ہماری جان سے قریب ہوتا ہے،
تو کون تھے ابو بکر؟ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، کوئی کہانی تو نہیں سنا رہا. کہتے فَقَانَا يُشَاوِرُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون ابو بکر؟ فرمایا وہ ابو بکر کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے ذاتی تمام معاملات میں ابو بکر صدیق کے ساتھ مشاورت کیا کرتے تھے. ہاتھ اٹھا کے بولیے گا. وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے ساتھ آقا کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام معاملات کے اندر ابو بکر کا مشورہ لیا کرتے تھے. کہتے ہیں وَقَانَا ثَانِيَةً فِي الْإِسْلَامِ. ہم 14 صدیوں کے بعد آئے، ہم کروڑوں اربوں کربوں لوگوں کے بعد اسلام لے کر آئے، ہم لا تعداد لوگوں کے بعد اسلام لے کر آئے. اور یارو جو کھربوں لوگوں کے بعد اسلام لائے وہ کعبے سے افضل ہے. تو جس کا اسلام لانے میں مردوں میں نمبر ہی دوسرا ہو، جس کا اسلام لانے میں نمبر ہی دوسرا ہو، وہ کتنا افضل و اعلیٰ، اور اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کے اندر ان کا کیسا شرف ہوگا، کیسی فضیلت ہوگی. فرمایا کہ وَقَانَا ثَانِيَةً فِي الْإِسْلَامِ. وہ ابو بکر صدیق جو اربوں کھربوں لاکھوں ہزاروں سینکڑوں بیسیوں لوگوں کے بعد اسلام لے کر نہیں آئے، مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا ہے، ابو بکر صدیق نے تائید کی ہے، تائید کی ہے. تاجدار صداقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق وَقَانَا ثَانِيَةً فِي الْإِسْلَامِ. مردوں میں اسلام لانے کے اندر جن کا نمبر ہی دوسرا ہے. کون؟ ابو بکر صدیق. وَقَانَا ثَانِيَةً فِي الْغَارِ. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مزار میں مصطفیٰ جان رحمت گئے، پھر ان کے بعد حضور کے مزار میں اور اس حجرہ عائشہ میں، اس حجرہ مصطفیٰ میں، اب جہاں پر گنبد خضرا ہے اور گنبد خضرا کے سائے میں اس حجرے میں مصطفیٰ کے ساتھ سب سے پہلے جو جا کر ملا ہے، فرمایا وہ بھی پہلے مصطفیٰ ہیں، دوسرے ابو بکر صدیق ہے. مصطفیٰ نے جن کی دوستی کو، مصطفیٰ نے جن کی رفاقت کو، مصطفیٰ نے جن کے یارانے کو، مصطفیٰ نے جن کی سنگت کو دنیا کے اندر بھی قبول کر لیا اور تہے مزار جانے کے بعد بھی قبول فرما لیا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. وَقَانَا ثَانِيَةً فِي الْعَرِيشِ يَوْمَ بدر. بدر والے دن سخت ترین معرکہ، سخت ترین حق و باطل کی جنگ، پہلا غزوہ بدرہ، جنگ بدر، غزوہ بدر الکبریٰ، یوم الفرقان، 313,000 کے مقابلے میں تقریباً نہتے چند تلواریں ٹوٹی ہوئی، چند نیزے، اور وہ بھی مکمل نہیں، ڈھال نہیں، نیزے نہیں. اگر ڈھالے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کے سینے ڈھالے اور سپرے ہیں. اس دن کسی نے پوچھا مولا کائنات سے، کیونکہ ہماری بات مولا کائنات کے ذکر کے بغیر اللہ کی قسم مکمل ہی نہیں ہوتی. تاجدار العطا، مولا مشکل کشا، شیر خدا حضرت علی المرتضی، زوج بطول، رفیق رسول، اخی رسول حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا مولا بتائیے شجاع کون ہے، بہادر کون ہے، طاقتور کون ہے، نڈر کون ہے؟ فرمایا لوگوں ہم نے دیکھا بدر والے دن کہ جو مصطفیٰ کے خیمے میں سب سے زیادہ خطرہ اس مقام پر تھا جہاں مصطفیٰ تھے، کہتے ہم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق نے ایک لمحے کے لیے بھی مصطفیٰ کا خیمہ نہیں چھوڑا.
ہمیں تب پتا چلا کرم اللہ وجل کریم کھڑے ہوئے، کیونکہ یہ بات حضرت ابو بکر نے پہلے دن صرف نہیں کہی تھی کہ جلدی جلدی کہہ دو، جلدی جلدی کہہ دو، ریکارڈ میں لے آؤ۔ ابو بکر صدیق یہ بات اپنی دور خلافت میں تقریباً 2.25 سال میں لاتعداد مرتبہ یہ بات کہہ چکے۔ جب ایک مرتبہ یہی خطبہ دیا، ایک مرتبہ یہی خطبہ دیا تو حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا قدمک رسول اللہ فمن یؤخرک، اے ابو بکر جس کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں آگے بڑھایا ہو، قدمک رسول اللہ، آپ کو اللہ کے رسول نے ہم لوگوں پر مقدم کیا ہے، آپ کو آگے بڑھایا ہے، ہم سارے پیچھے تھے، آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ فَمَن يُؤَخِّرُكَ، ہے کسی کی طاقت کے علی کے ہوتے ہوئے آپ کے حق کو چھین لے؟ فَمَن يُؤَخِّرُكَ، کون ہے جو آپ کو پیچھے کر دے؟ کون ہے جو آپ کو پیچھے کر دیا آگے بڑھ جائے؟ قدمک رسول اللہ، آپ خود آگے نہیں ہوئے، اللہ کے رسول نے آپ کو آگے قرار دیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اولاد رسول، آل رسول، اہل بیت اطہار کے دل، اہل ابا کے دل، چادر تطہیر کی چھتری کے نیچے آنے والے لوگوں کے دل صدیق اکبر کے لیے صاف ستھرے تھے، کوئی میل نہ تھا، کوئی کچیل نہ تھا۔ اہل بیت سے محبت اور محبت کا دم بھرنے والوں، علی سے محبت کرنے والوں، مخدوم کائنات سے والہانہ عقیدت رکھنے والوں، حسنین کریمین کے قدموں پہ اپنی جان کو وارنے والوں، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والوں، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سردار، ہے توجہ، ہمارے اکابرین کے دل ابو بکر صدیق کے لیے پاک تھے، پاک تھے، پاک تھے۔ اور آج بھی جو آل بیت کا ماننے والا ہے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کے بارے میں، سارے صحابہ کے بارے میں، اس کا دل پاک صاف ہوتا ہے۔ اپنے دلائل اپنے پاس رکھو، تیری لائبریری دیکھیں یا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی غیرت الالکار دیکھیں، اللہ کے رسول نے آپ کو مقدم کیا ہے، اللہ کے رسول نے آپ کو مصلی پر کھڑا کیا ہے، اللہ کے رسول نے آپ کو ہمارا امام بنایا ہے۔ ہم نے اپنے دنیاوی معاملات کا آپ کو مقتدا، پیشوا، رہنما، اپنا امام بنا لیا۔ لبیک یا رسول۔ امام دارقطنی، بہت بڑے امام، امام دارقطنی یہ روایت لے کر آئے کئی طرق سے، اور بھی بہت سارے محدثین۔ ایک آدمی ایک جماعت کے قریب سے گزرا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کر رہے تھے، توجہ ہے؟ وہ بندہ وہاں سے گزرا، ان کی باتوں کو سنا، ان کی باتیں سن کے وہ جلال میں آ گیا اور وہاں سے نکل کر اس مجلس سے مولا کائنات کے دربار میں حاضر ہوا۔ اور حضرت مولا کائنات اس وقت کوفے میں، عراق کے اندر تشریف فرما تھے۔ آ کے عرض کرنے لگا کہ آج فلاں فلاں جماعت کے قریب سے گزرا ہوں، لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا، دور آپ کا ہے، حکومت آپ کی ہے، خلافت آپ کی ہے، توجہ ہے؟ آپ کے دور پاک کے اندر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ابو بکر و عمر کے بارے میں نازیبا باتیں کرتے ہیں۔
ان کی جرت نہ ہوتی کہ وہ کبھی آپ کی خلافت میں ایسی باتیں کرتے. اب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ علی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں معاذ اللہ. علی جو المرتضیٰ کی پوشت پناہی ہے ایسے لوگوں کو، ورنہ کیا مجال تھی کہ علی پاک کے ہوتے ہوئے کوئی ابو بکر و عمر کے بارے میں بات کرے. جب یہ بات اس نے کہی، پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ خلفائے راشدین بالخصوص علی پاک کو اللہ پاک نے جو حوصلہ دیا تھا، جو دل دیا تھا، جو فہم و فراست دی تھی، 7 سمندر بھی اگر آئیں تو فراست علی کے سامنے 7 سمندروں کی کوئی حیثیت نہیں. وہ اتنے فقیر، وہ اتنے فہیم، وہ اتنے حکیم، وہ اتنے دانا، وہ اتنے مدبر، وہ اتنے افضل، وہ اتنے اعلیٰ، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا اتنا پیارا ہے علی المرتضیٰ. آپ نے وہاں فنہدا، حضرت علی کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے بات کہی اعوذ باللہ. فقال علی جن اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. رحمہم اللہ، اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اللہ پاک حضرت فاروق اعظم پہ رحم کرے. توجہ نہیں کی؟ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں.